سانو بنی نوع آدم جو پیدا فرما کے اپنے محبوب نبی طالب و مطلوب نبی سرور دو جہاں سیاہ لامکان امام المرسلین نبی الانبیاء دھولائے شب اسرا مکین گنبد خضرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی اور غلام ہونے دا شرف عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ماہ شعبان المعظم دے آخری عشرے دے آخری ایام میں اور اس تو بعد عظیم الشان مہینہ طلوع ہونا رہا ہے جس دی عظمت دا کوئی حساب نہیں، جس دی رفعت دا کوئی حساب نہیں، جس مہینے دے اندر اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے ہیں، جس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھل جاندے ہیں، جس مہینے دے اندر دوزخ دے دروازے بند ہو جاندے ہیں، جو مہینہ مومنہ ہوتے بھاری نہیں، رحمتاں والا مہینہ، مسلمانے نہ سمجھے کہ ہون رمضان آ گیا روزے رکھنے پہ گئے، نہیں، مسلمان یہ سوچ کہ اللہ نے یہ برکتاں کسی اور امت نو نہیں عطا کی، اے رحمتاں کسی اور امت نو عطا نہیں سکی تھی، اے رمضان دا مہینہ عطا کیتا سی تم عطا کیتا کہ جس دے اندر جہنم دے دروازے ہی بند کر دیتا، رحمت للعالمین دی رحمت دی وجہ تو مہینہ ملیا کہ رحمت للعالمین دی رحمت دی وجہ تو ہر ایک تے رحمت ہوندی ہے کہ جہنم دے دروازے ہی بند کر دیتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نسبت مصطفیٰ دے کتنے فائدے ہیں دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دوسرے پارے دے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے کتب علیکم الصیام، تواڈے اُتے روزے فرض کر دیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلا لوگوں دے اُتے روزے فرض کیتے گئے، لیکن اس طرح نہیں فرض ہوئے جس طرح پورے مہینے دے روزے امت مصطفیٰ نو عطا کیتے گئے ہیں۔ بندہ مومن اس نو پابندی نہ سمجھے، اس نو اپنے اوتے گراں نہ سمجھے۔ اللہ نے روزے فرض کرنے والی آیت نازل فرمائی تے بڑے پیار دے نال خطاب کیتا ہے کہ روزے فرض کرنے نے، میں اپنے بندیاں نو صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں بھی رکھنا ہے، میں اپنے بندیاں نو صبح تو لے کے شام تک پیاسیاں بھی رکھنا ہے، انہاں دے جسم دے اوتے بھی پابندی کہ اکھ دا بھی روزہ ہے، انہاں دے ہتھاں تے بھی پابندی کہ ہاتھ دا بھی روزہ ہے، انہاں دی زبان تے بھی پابندی صرف پیٹ تے نہیں، زبان تے بھی پابندی کہ زبان دا بھی روزہ ہے، انہاں دے کناں تے بھی پابندی، کناں تے بھی روزہ ہے، بریاں چیزاں تے بری گفتگو نہ کرنی ہے، نہ سننی ہے، نہ برا فعل کرنا ہے، پیراں دا بھی روزہ ہے، نہ برے فعل دے جانا ہے۔ اتنیاں پابندیاں لگانیاں سی، بھکھیاں بھی رکھنا آیا صبح تو لے کے شام تک، پیاسیاں بھی رکھنا سی صبح تو لے کے شام تک، تے اتنیاں پابندیاں دے اندر بھکھیاں تے پیاسا رکھنا، تے پھر اللہ نے
خطاب بڑے پیار دے نال فرما کے روزے فرض کیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ جس لئے ایمان والے دی تشریح دے اندر جائیں گے پھر سن پتہ لگے گا کہ اللہ نے کتنے پیار دے نال خطاب کیتا ہے۔ کئی عاشق لوگوں نے آمنو دا ترجمہ اس طرح کیتا ہے کہ آمنو دے اندر 4 لفظ ہیں، الف میم نون واو۔ آمنو الف سے اے اللہ کے ماننے والوں، آمنو دوسرا لفظ میم سے میرے محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں۔ یہ عاشق لوگوں کی تفسیر ہے۔ نون سے سارے نبیوں کو ماننے والے، واو سے میرے سارے ولیوں کو ماننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والوں، تو سب کو ماننے والے۔ مینوں ہی منن والے ہو، میرے پیارے نوں ہی منن والے ہو، مینوں ہی منن والے ہو، میرے محبوب نوں ہی منن والے ہو، مینوں ہی منن والے ہو، میرے نبیوں نوں ہی منن والے ہو، مینوں ہی منن والے ہو، میرے سارے ولیاں نوں ہی منن والے ہو۔ جس وقت کسی بندے نوں کبھی ہے نا کوئی گل منوانی ہوے، اس دے اوتے کوئی بوجھ پانا ہوے، اونوں گل اس طرح کری دیے، تو پائی ہے، تو بندہ بڑا چنگا ہے، تو منن والا ہے، بڑی محبت کرنا میرے نال، تو کدی نہ نہیں کیتی، میں جو گل اگے بھی آکھی ہوگی تو منی ہے۔ ایک کام ہون اور بھی ہے تھوڑا مشکل، پر مہربانی کرنا من جا، ہے مشکل ہے پر بندہ کو اپنا ہے، منن والا ہے، ساڈے نال محبت کرنا ہے، ساڈے خاندان دے نال محبت کرنا ہے، ساڈے گھرانے دے نال محبت کرنا ہے، تے اگر مندا ہے اگوں ہی من جا، امید بنے لا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او منن والے ہو، اگر منیا جے کہ مینوں وحدہ لا شریک منیا جائے، میرے محبوب نو آخری نبی منیا جائے، اگر ہی منیا جائے میرے محبوب نو آخری نبی بھی منیا جائے تو سارے نبیوں کے رسولوں کے اوتے ایمان نہیں آتا ہے۔ اگر ہی منیا جائے، مینوں بھی منیا جائے، میرے محبوب نو بھی منیا جائے، میرے نبیوں کے رسولوں کے اوتے ایمان بھی لیاندا جائے، میرے سارے پیاریاں نو منیا جائے، ہن ایک کام ہو رہے، کتب علیکم الصیام، ہن تواڈے اوتے میں روزے فرض کرن لگا۔ کتب علیکم الصیام، میرے نال محبت کرن والے ہو، جس نے اس خطاب کے نال اللہ نے آواز دینی ہے تے پھر بندے دا دل تے کرنا ہے نا کہ ایڈے پیار نال وہ وحدہ لا شریک خالق تے مالک ہو کے منوں بلاندا ہے پیا تے روزے فرض کردا پیا، میں کیوں نہ رکھاں؟ اتنے پیار نال غنی ہو کے جو کسی دا محتاج نہیں، دنیا اس کی محتاج ہے، اور لاپرواہ ہو کے بڑے پیار دے نال بلاندا ہے، مالک ہو کے بڑے پیار دے نال بلاندا ہے پیا، خالق کائنات ہو کے بڑے پیار دے نال بلاندا ہے پیا۔ جہنم بھی اس نے تخلیق کی تھی، جنت بھی اس نے تخلیق کی تھی، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جنوں آزمانا چاہے آزما سکتا ہے، انہیں اپنے پیارے نوں ہی آزمایا۔ اور بندہ مومن تیرے تے روزے فرض کرنے سے بڑے پیار دے نال تینوں بلاندا ہے پیا، او منن والیا میں تیرے تے روزے فرض کیتے نے، کتب علیکم الصیام، تیرے اوتے روزے فرض کر دیتے گئے، تے دل ماڑا نہ پائی، کیونکہ تو منن والا ہے، تو منن والا ہے، میں مفہوم بیان کرنا، تو منن والا ہے، پریشان نہ ہوگی، ادھر کر دو، یہ کون زیادہ ہے خراب، تو منن والا ہے، تے تو اس طرح نہ کری کہ تیرے اوتے میں روزے فرض کیتے نے تے تو روزے چھوڑ دے، نہیں، ذرا حوصلہ کرنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تیرے تو پہلا جو لوگ ہوئے نا میں انہوں ہوتے بھی روزے فرض کیتے ہیں، لیکن انہوں نے روزے اس طرح نہیں دیتے پورے مہینے دے، انہوں نے کسے دن دا روزہ دیتا، بندہ مومن دے ہوتے بھی امت مسلمان دے ہوتے بھی ایک دم روزے مہینے دے فرض نہیں ہو گئے۔ پہلا روزہ فرض ہویا صرف شعبان دی 15 دا،
منسوخ ہویا. پھر روزہ فرض ہویا ہر چند دی 13 14 15 دا. ایک دم اللہ نے مہینے دا بوجھ نہیں پایا. جس طرح نماز فرض ہوئی ہے ایک دم جڑا نا پابندیاں نہیں لگ گئیاں کہ پہلا نماز دے اندر اجازت ہے گل بات کرن دی, پہلا نماز دے اندر اجازت ہے کام کاج کرن دی. اور اسی طرح پہلا جس ویلے نماز فرض ہوئی ہے تے ہر نماز دیاں 2 رکعتاں ہی فرض ہیں. جس طرح فجر دیاں 2 رکعتاں ہیں اسی طرح ہر نماز دیاں 2 رکعتاں ہیں. لیکن امت مسلمہ جس ویلے 2 رکعتاں دی عادی ہو گئی پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. پھر کسی نماز دیاں 4 رکعتاں ہو گئیاں, کسی دیاں 3 ہو گئیاں, کسی دیاں فجر دیاں 2 رہیاں. ایک دم اللہ نے بوجھ نہیں پایا. اسی طرح ایک دم روزیاں کا بھی اللہ نے امت مسلمان دے اوتے بوجھ نہیں پایا. پہلا صرف شعبان دی 15 کا سال بعد ایک روزہ فرض ہے, کیونکہ اعلان نبوت تو 15 سال بعد تقریباً روزے فرض ہوئے نے 2 ہجری دے اندر. 2 ہجری دے اندر ہجرت تو 1 مہینہ بعد 10 شعبان المعظم روزے فرض اعلان ہو گیا. اگر رمضان آ رہا ہے رمضان کے روزے 20 دن پہلا. یہ بھی اچانک نہیں اعلان کر دیتا گیا کہ آج چند نظر آنا ہے یا امکانات نے آج چند نظر آن دے. ایک مثال ہے آج 29 شعبان ہے آج آیت نازل ہو گئی, یا 28 شعبان کو آیت نازل ہوگی, یا 3 آیت نازل ہوگی کہ روزے فرض ہو گئے. نہیں, رمضان تو 20 دن پہلا آیت نازل ہوئی کہ تواڈے اوتے ہن رمضان آندا ہے 20 دن پہلا تیاری کر دو, ذہن بنا لو, ذہن بنا لو. کبھی نا یار ٹائم نہ دسنا ہے بندہ ذہن تے بنا لیتا ہے نا. اللہ نے اچانک جڑے نا روزے فرض نہیں کر دیتے. 20 دن پہلا آیت نازل ہوئی کہ رمضان دے روزے فرض نے تواڈے اوتے, لیکن وہ بھی اچانک نہیں. اینا سال بعد ایک روزہ 15ویں شعبان. پھر ہر چند دی 13 14 15 نو روزہ. پھر رمضان دے روزے بھی اچانک نہیں فرض ہوئے 20 دن پہلا بھی اس طرح فرض ہوئے کہ رات کو روزہ رکھیا جاندہ. دن میں جو مرضی کھاؤ, شام کو کھا لو تو صبح تک نہیں کھانا, پھر صبح تک پابندی. پھر اس تو بعد دن دا روزہ فرض ہو. اللہ نے خطاب بھی پیار دے نال کیتا اور روزے فرض بھی جڑا نا آہستہ 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 جڑا نا عوام امت مسلمانوں تیار کیتا گیا. 20 دن پہلے دسیا گیا کہ اگر رمضان آ رہا ہے تے اے رمضان ہے گرمی. تے رمضان اس واسطے کیا جاتا ہے کہ رمضان دی گرمی جڑی ہے نا جہنم دی گرمی اور رمضان دے روزے بجھا دیندے نے. سبحان اللہ. جہنم دی گرمی رمضان دے روزے بجھا دیندے نے کیونکہ جہنم دے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں. اور یہ فیصلہ تے ازل کو آنا کہ اللہ نے جنت دے ایک دروازہ بنایا 8 دروازیاں دے وچوں. اس دروازے دا نام باب الریان رکھیا ہے اور وہ دروازہ امت مسلمان دے روزے داراں دے واسطے بنایا ہے. اور وہ دروازہ انہوں دے واسطے بنایا گیا جنہوں تے روزے فرض کیتے گئے پہلا بھی کما کتب علی الذین من قبلکم, تے وہ اس فرض نو ادا کرتے رہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان داخل ہوتا ہے رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء تے آسمانوں دے دروازے بھی کھول دیتے جاتے ہیں. آسمانوں دے دروازے کھولن دی کی حکمت ہے کہ جس ویلے آسمان دے دروازے کھل دینے تے اللہ دی رحمت پھر وسنا شروع ہو جاندی. کتنے نے آسمان دے دروازے اور کتنے بڑے نے آسمان دے دروازے. جس ویلے دروازے کھل دینے تے اللہ دی رحمت وسنی شروع ہو جاندی. فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر آسمانوں دے دروازے کھل جاندے. وفی روایات فتحت ابواب الجنہ, اور ایک روایت دے اندر جنت دے دروازے بھی کھل جاندے. جنت دے دروازے کس واسطے کھل دینے کہ اللہ دی رحمت اے آواز دیندی ہے. جنت دے دروازے کھولن دا مقصد ہے کو
کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے پیٹ کو بھی بھوکیاں رکھنا ہے, اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے پیروں کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے کنوں کی بھی حفاظت کرنا ہے, ہر چیز تو بچنا ہے ممنوع چیز تو, اس واسطے کہ اللہ نے میرے اوپر پابندی لائی ہے کہ اللہ دی لائی پابندی نو اگے رکھ دیا ہویا تو پابند رہنا ہے. اس واسطے تیرے واسطے جنت کے دروازے کھول دیتے گئے. وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جہنم, جنت کے دروازے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں. کیوں کہ رحمتاں والا مہینہ ہے, اس کے اندر صرف رحمتاں وسن دیاں. رحمتاں والا مہینہ ہے, اس کے اندر جہنم دی گرمی باہر نہیں آمن دینی. گرمی جہنم دی جہنم دے اندر ٹکی رہے گی, اور آسمان دے اور جنت دے دروازے کھلن کے اس مہینے دے اندر صرف وہ دی رحمت بستی رہے. پھر بندہ مومن نو روزہ رکھن دے واسطے اور نماز ادا کرن دے واسطے اللہ نے اہتمام کی کیتا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس نو کہا نا کہ میرے آدم نو سجدہ کر, روزے دار کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا, روزہ دار کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا کہ میرا بندہ مومن روزہ رکھ سکے. اللہ نے یہ اہتمام ہی نال کیتا. جدوں آدم علیہ السلام نو ابلیس نو کیا نا سجدہ کر, ابلیس نو کیا آدم علیہ السلام نو سجدہ کر, انہیں جس نے انکار کیتا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج, میری بارگاہ وچوں نکل جا, کر دیتا. فرمایا تو قیامت تک لانتی. انہیں مہلت منگی کہ یا اللہ کر دے کے دیتا ہی, لانتی بھی قرار دے دیتا ہی. ہن میں تیرے بندے نوں نہ بہکاواں گا, پر جڑے تیرے خالص بندے ہوئے نا اللہ عبادک منہم المخلصین, جڑے تیرے خالص بندے ہوئے نا انہاں تے میرا دا نہیں چلن لگا. لیکن باقی جڑے ہوئے انہوں نے بہکاواں دا, سیدھی راہ تو لاواں دا, نماز نہیں ادا کرن دین لیا, زکوٰۃ نہیں دین لیا, روزے نہیں رکھن دین لیا, حج نہیں کرن دین لیا, جہاد نہیں کرن دین لیا, نیکی نہیں کرن دین لیا, جھوٹ بولاواں گا, نماز چھڑاواں گا, روزے توڑاواں گا, روزے چھڑاواں گا, زکوٰۃ وہ نہیں دین لیا, میں گناہ کراواں گا انہاں کو. تے جس لئے انہیں مہلت منگی اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کر دیتی. اور حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ شیطان انسان دیاں رگاں دے اندر, جسم دے اندر, مفہوم حدیث, انسان دے جسم دے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے, اس طرح دوڑ کے وسوسے پاندا ہے, اس طرح دوڑ کے برے خیال دل دے اندر پاندا ہے, اس طرح جسم دے اندر دوڑ کے گناہ کراندا ہے, اس طرح جسم دے اندر دوڑ کے وہ نمازاں چھڑاندا ہے. لیکن جس ویلے رمضان دا مہینہ آندا ہے نا اللہ اہتمام کرتا ہے بندہ مومن دے روزے دے رکھن دے واسطے. کی اہتمام کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ, شیطاناں نو جکڑ دیتا جاتا ہے, ابلیس نو جکڑ دیتا جاتا ہے, ابلیس دی ذریت نو جکڑ دیتا جاتا ہے, ابلیس دے چہرے نو جکڑ دیتا جاتا ہے, قید کر دیتا جاتا ہے. فرشتیاں نو حکم ہوندا ہے کہ رمضان دا چند طلوع ہو گیا ہے, تساں ابلیس اور ابلیس دی ذریت نو جکڑ دو, انہاں نو زنجیراں دے نال بن دو. کیوں کہ میں رمضان امت مصطفیٰ دے واسطے خاص رحمت والا مہینہ قرار دیتا ہے. اس رحمت والے مہینے دے اندر شیطاناں نو جکڑ دو تاکہ میرے بندے جڑے نے نا رمضان دے روزے رکھ سکن. تنو یہ روزے جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی, اور اس نعمت نو حاصل کرنے دے واسطے تاکہ تو حاصل کر دے اللہ شیطان نو جکڑ دیتا ہے. حالانکہ انہیں مہلت منگی تو اللہ نے مہلت عطا کر دی تھی, انہیں اختیار منگیا اللہ نے اختیار عطا کر دیتا. پر جس نے رمضان کا موقع آیا نا پھر فرمایا پھر ہون اختیار نہیں, ہون پھڑ دو انہوں نے, میرے بندیاں نے روزے رکھنے, میرے بندیاں نے روزے رکھنے نے, ہوں شیطان نو ہی جکڑ دو اور شیطان دے چہرے نو ہی جکڑ دو کیونکہ میرے بندیاں نے روزے رکھنے. ایتھے ایک سوچن والی گل ہے, اللہ اہتمام کرتا ہے پیا شیطاناں نو جکڑ دیندا ہے, بندہ پھر بھی روزہ نہیں رکھدا. رمضان تو علاوہ کہندا ہے شیطان نہیں نیکی پل جان دیندا,
رمضان تو علاوہ کہندا ہے شیطان نفلی روزہ نہیں رکھن دیندا، رمضان تو علاوہ کہندا ہے شیطان نماز نہیں پڑھن دیندا۔ میرے دوست رمضان دے اندر تو جکڑیا جاندا، پھر تینوں نماز تراویح تو کون روکدا ہے؟ پھر 4 دن پڑھ کے مسجداں دی رونق کیوں کٹ جاندی؟ پھر شیطان تے جکڑے گئے، تو نماز 5 گانا کیوں نہیں ادا کرتا؟ شیطان تے جکڑے گئے، پھر تو روزہ کیوں نہیں رکھدا؟ پھر شیطان ہاں روک دے، شیطان اس نے گل کی تھی، اللہ دے کولوں اختیار منگیا آیا، اللہ چاہتا تے اللہ اختیار نہ دیندا، لیکن اللہ نے اختیار دیتا۔ پھر انہوں نے بھی گل کی تھی کہ یا اللہ تیرے مخلص بندیاں میں نہیں روک سکتا، تیرے بولو تیرے کنہاں نوں نہیں روک سکتا؟ تیرے یا اللہ تیرے مخلص بندیاں میں نہیں روک سکن لگا۔ تو جس نے شیطان قید ہو جائے تو پھر بندہ روزہ نہ رکھے، پتہ لگا بندہ اللہ کے نال مخلص نہیں ہے، شیطان قید ہو گیا، بندہ نماز نہ پڑھے، پتہ لگا کہ اللہ کے نال مخلص نہیں ہے، شیطان قید ہو گیا ہے، پھر بھی گھٹ ناپدا تولدا، پتہ لگا یہ اللہ کے نال مخلص نہیں ہے، شیطان قید ہو گیا پھر بھی استغفار نہیں کرتا، پتہ یہ لگا یہ اللہ کے نال مخلص ہے نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگو، رمضان دے اندر ساڈا امت مسلمہ دا یہ حال ہے، شیطان بھی قید ہو گیا، پھر بھی ناپ تول دے اندر کمی عروج تے، شیطان قید ہو گیا ملاوٹ دے دھندے دے اندر جڑا ہے نا، پھر عروج تے شیطان قید ہو گیا، استغفار پھر بھی زبان تے نہیں آندی پئی، جنہاں دے دل تے اللہ دے ول مائل ہوندے نے نا تے نفس دے غلام نہیں ہوندے، جس لئے رمضان دا مہینہ آندا جاندا ہے نا، شیطان دا تسلط اٹھدا جاندا ہے، پھر وہ نفس دے قیدی نہیں رہندے، پھر وہ مسجداں دے اندر آ جاندے ہیں۔ رمضان دے مہینے دے اندر بھی مسجداں دے اندر وہ نہیں آندے جڑے شیطان تو بعد نفس دے بھی قیدی نے، کہ جڑے شیطان دی پیروی تو علاوہ نفس دے بھی پیروکار نے، جنہ دا شیطان بھی مرشد ہے تے نفس بھی مرشد ہے۔ رمضان دے اندر وہ نہیں نماز دے والا آمن، رمضان دے اندر وہ نہیں قرآن پاک دی تلاوت دے والا آمن، رمضان دے اندر وہ نہیں روزے رکھن دے والا آمن لگے، کیونکہ ایک مرشد تے انہاں دا قید ہو گیا شیطان، ایک پیر تے انہاں دا قید ہو گیا شیطان، ہن جڑا دوسرا پیر ہے نا انہاں دا نفس امارہ، وہ انہاں دے سینے دے اندر موجود ہے، ہن اس دی پیروی کر رہے ہیں، لیکن جو پیر دی پیروی کرنے والے نے نا، پیر کامل دی پیروی کرنے والے، مرشد کامل دی پیروی کرنے والے، جو کامل طریقے دے نال پیروی کرنے والے ہوندے نے، وہ تے رمضان تے علاوہ بھی پیروی کردے ہیں، اور جنہاں دے اندر کوئی فرق ہوندا ہے اور شیطان دا تسلط کچھ ہوندا ہے رمضان تو علاوہ تے شیطان دی پیروی کردے رہندے نے، لیکن جو یہ قید ہو جاندا ہے نا، انہوں ہتھ کڑیاں لگدیاں جاندیاں نے، تے پھر شیطان دا انہاں تو تسلط ختم ہو جاندا ہے، اور نفس دی پھر پیروی نہیں کردے، حی علی الصلاۃ دی آواز آندی جاندی ہے، تے رمضان دے مہینے دے اندر مسجد دے اندر حاضر ہو جاندے، نماز تراویح دے واسطے حاضر ہو جاندے، روزے دے واسطے صبح سحری دے وقت جاگ جاندے ہیں، وہ کدی بھی ملاوٹ نہیں کردے ہیں، نہ رمضان دے اندر نہ رمضان تو علاوہ استغفار انہاں دی زبان تے اتے رہندی ہے۔ کیوں اللہ نے روزے فرض کیتے؟ فرمایا لعلکم تتقون، میں تا روزے فرض کیتے نے تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی دے کئی معنی نے، لعلکم تتقون، میں تا روزے فرض کیتے تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ، میں تا روزے فرض کیتے تاکہ تسی بچ جاؤ جہنم تو تے میری پکڑ تو، میں تا روزے فرض کیتے تاکہ تانوں میرا قرب لگ جائے، جس نے تساں متقی ہو گے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دنیا دے اندر بھی تہاڈیاں عزتاں ہون گیاں، آخرت دے اندر بھی تہاڈیاں عزتاں ہون گیاں، قبر دے اندر بھی تہاڈیاں عزتاں ہون گیاں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کولوں فرشتیاں نے جس نے قبر دے اندر سوال کیتا، بعد از وصال آپ قبر دے اندر جس نے سوالات ہوئے نا، اس تو بعد از وصال اس بندے نے ملے تے اس نے پوچھا حضور کی بنیا قبر دے اندر؟
آپ نے فرمایا فرشتے آئے انہوں نے میرے کو پہلے ہی سوال کیتا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے تو میں انہوں نے کیا ہے کہ میرے کو پوچھ دیو با یزید کو پوچھ دیو تیرا رب کون ہے تیرا پہلا رب دے کو جا کے پوچھو کہ با یزید وہ بندہ ہے یا نہیں ہے این دی جرت یار یہ افسانوی واقعات نے اس طرح دی جرت جڑی نہیں کس کے اندر ہو سکتی ہے کہ قبر دے اندر قبر دی تنہائی دے اندر فرشتیاں نو اس طرح کہہ دے کہ با یزید کو پوچھ دے ہو پہلا اللہ کو پوچھو اس طرح دا سوال اس طرح دی جرت قبر دی تنہائی دے اندر کون کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے الا عبادت منهم المخلصین جدوں تے ثابت جاندا ہوئے تے اللہ دے نال مخلص ہوئے ہر والے دے نال اللہ دے نال مخلص ہوئے پھر اس کو جرت ملدی ہے اللہ دی طرفوں جرت ملدی ہے اللہ دے مقابلے دے اندر نہیں اللہ دی طرفوں جرت ملدی ہے کہ وہ پھر فرشتے کو کہتے ہیں جاؤ اللہ نے کون پوچھو با یزید اس کا بندہ ہے کہ نہیں ہے پھر اللہ جرت عطا کرتا ہے پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ با یزید بندہ تیرا ہے یا نہیں ہے یہ ایسے لوگ نے جنہاں نفس کی پیروی بھی نہیں کی تھی یہ ایسے لوگ نے جنہاں شیطان کی پیروی بھی نہیں کی تھی یہ ایسے لوگ نے جنہاں نہ نفس نو اپنا پیر منیا نہ نفس نو اپنا مرشد منیا نہ شیطان نو اپنا پیر تے مرشد منیا اور نہ شیطانی لوگاں نو تے شیطانی پیراں نو اپنا مرشد تے پیر منیا اے او لوگ نے جنہاں اللہ والیاں نو اور اللہ دے رسول نو اپنا پیر تے مرشد منیا لوگ ہی کہتے ہیں سارا کھایا آؤ کھاؤ تو سامنے لنگر ہے کھاؤ کیونکہ ایسا نہ کھایا تو ساڑھے آستانے تے آئے ہو تو ساڑھے دوارے تے آئے ہو تے تھے کوئی پابندی نہیں آ رہا شوزے دی میں کہا پیر بھی اس وقت پیر ہے جس ویلے وہ شریعت کا پابند ہوئے گا خدا را روزے اپنے ضائع نہ کرو یہ خوجے لوگوں نے بولے جا پیر بھی اس ویلے پیر ہے جس ویلے وہ شریعت کا پابند ہے یاد رکھنا شریعت پہلی سیڑھی ہے طریقت کی طریقت بات کے اندر ہے کہتے ہیں پیر ہے طریقت ایسا طرح ہی ہے نا طریقہ کی مانا رستہ پیر طریقت کیوں کہتے ہو اس سیدھا راہ دسے اساں دے رستے دی پیروی کریے سیدھا راہ دستا ہے اساں اس دے دسے رستے دی پیروی کرنے ہیں اور سیدھا راہ کیڑا ہے جس دے بارے میری سرکار نے فرمایا اے جڑا میرے اللہ آندا ہے ھذا سبیل اللہ اے اللہ دا راہ ہے تے پیر کامل جڑا ہوندا ہے نا وہ اللہ والے راہ تے چلتا ہے اور اللہ والا راہ کیڑا ہے جڑا رسول اللہ دا راہ ہے حضور دے نال وڈا متقی کیڑا حضور دے نال وڈا پیر کیڑا مدینہ پاک دے نال وڈا آستانہ کیڑا ہے دنیا دے اندر سب نال وڈے آستانے دے اوتے جڑا جائے او دے روزے معاف نہیں او روزہ معاف نہیں ہے ایتھے جڑا نماز بھی نہ پڑھے جنہوں استنجے دا پتہ نہ ہو جنہوں وضو دا پتہ نہ ہو جڑا قرآن حکیم دی الحمد نہیں پڑھ سکتا جڑا کل نہیں پڑھ سکتا اس دے بندہ دوارے دے اوتے جائے دوبارہ بھی میں نہ کہ نہیں کہنا اور اس دے گھر والے بندہ جائے وہ کہے تم کو نہیں لوڑ ہے روزے رکھن دی میرے دوارے تے آ گئے ہیں اور تیرا دوارہ رسول اللہ نال وڈا ہے تیرا آستانہ صدیق اکبر دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ عمر فاروق دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ عثمان ذو النورین دے نال وڈا ہے تیرا عثمان آستانہ حضرت مولا کائنات تاجدار ولایت دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ حسن و حسین دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ ائمہ اہل بیت طہار دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ اصحاب رسول دے نال وڈا ہے تیرا آستانہ اہل بیت رسول دے نال وڈا ہے اور بڑے بڑے آستانے انہاں نفلی بھی نہیں چھڈے تے تو فرض روزے دے بارے کہنے کونی لوڑ ہے میں گل کہہ رہا سی تساں کہندے ہو پیر طریقت اگے کی کہندے راہبر شریعت روزے نہیں چھڈنے ویکھو راہبر شریعت ہے کونی ہے جس نو شریعت نہیں پتا وہ جی آئے سرکار نے اے نہیں کر دیتا
اور سرکار نے جو کر دیتا ویکھو تے صحیح نا اس دے اندر شریعت کی کہندی ہے اور رسول اللہ دا فرمان کی ہے. میں کہنا ہوں نا سید اگر باعمل نہیں ادب ضرور کرو دا سید ہونے دی وجہ لیکن اس دی پیروی اس دی اجازت رسول اللہ دی آل ہونے دی وجہ کیونکہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہو ادب اس کا کرو کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ دے کونوں ایک ایسا معاملہ ہویا سی سرکار نے خواب دے اندر منہ پھیر دیا سی ادب ضرور کرو آل محمد دا لیکن اگر بات شرع نہیں ہے تو اس کی پیروی نہیں وہ جڑا بھی ہے اساں یہ کہنے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت راہبر شریعت امانہ کی یار یہ لفظ بولتے ہو انہاں دے معنی تے اوتے کدی غور کیتا کرو نا شریعت کی راہبری کرنا والا اور راہبر کی ہے جنہوں خود شریعت دی شین دا نہیں پتا اور راہبر کی ہے جنہوں استنجا دا نہیں پتا اور راہبر کی ہے جنہوں وضو دا نہیں پتا اور راہبر کی ہے جنہوں وضو دے فرض دا نہیں پتا اور راہبر کی ہے جنہوں نماز دے روزے دے فرض دا نہیں پتا اور وقت دا نہیں پتا وہ تے راہبر نہیں ہو سکتا تے تساں ہر ایک نوں راہبر مان لیندے ساڈے آستانے دے اوتے آئے ہو جناب تساں لنگر کھاؤ عام اجازت ہے نہیں اجازت پیر اس ویلے پیر ہے جس ویلے شریعت دا تابع اور شریعت پہلی سیڑھی ہے پیر طریقت دی جس ویلے نے پہلی سیڑھی دے اوتے پیر رکھنا ہے نا تو اس ویلے پہلی سیڑھی دے اوتے پیر رکھ لینا سو شریعت نوں پڑھ بھی لینا سو اس دے اوتے عمل بھی کر لینا سو اس شریعت دے اوتے عامل ہو گیا نا تے ہون دے مرشد بن